اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم ومولانا مولاي الثقلين جد الحسن الحسين بالقاسم المحمد وعلي طيبين الطاهرين وغر الميامين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وبيانه العظيم وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول. صلوات بجے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بجے محمد وآل محمد. بچی کی سلامتی. ارباب اعزا محبان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، مسلسل اس آیہ کریمہ کے ذیل میں نے تلاوت کی، مگر ترجمہ میں نے شاید پہلی مجلس میں کیا، اور یہ شاید کسی نے ابھی تک سوال بھی نہیں کیا کہ آپ اماموں کے بارے میں بتا رہے ہیں اور بار بار آیت یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے رسول کو، پیغمبر کو رسول بنا کے بھیجا ہے اور کوئی رشتہ ان کا تمہارے سے نہیں ہے. وما محمد الا رسول. دیکھیے اس کا مقصد سیدھا یہ ہے کہ ہم نے جو اماموں کا سلسلہ آپ کے سامنے ابھی تک رکھا ہے 10 اماموں کا، اور یہ کوشش کی ہے، مکمل تو نہیں ہو سکتا، کسی صورت سے نہیں ہو سکتا، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی نہیں ہے، بہت توجہ فرمائے گی، کہ خالی سن کے ہم خوش ہو جائیں اور سن کے ہم اٹھ کے چلے جائیں. سن کے اٹھ کے چلے جانا یہ خلاف شریعت ہے کام. میں بڑی ذمہ داری سے بات کہنے کا عادی ہوں، اور اگر میری زبان سے کہیں لکنت ہو بھی جاتی ہے تو میں جسارت نہیں سمجھتا، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میری اصلاح فرمائیں. میں نے جیسے ایک روایت ادھر کی ادھر ہوئی تھی، میں نے اس کے لیے معافی طلب بھی کری، ہو جاتا ہے ممبر پر آنے کے بعد. میں نے جو ہے جملہ کہہ رہا ہوں میں تاریخ کے حوالے سے کہوں گا، کیونکہ اب جو ہمارا خطاب آج اور کل انشاءاللہ ہوگا وہ ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی کیونکہ ان کا ربط امام نبی سے ہے، نبی کے جانشین ہیں، ہمارے سارے امام نبی کے جانشین ہیں. میں نے اپنی پرانی گفتگو میں یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں یا مولائے کائنات علیہ السلام کو مانتے ہیں تو وجہ یہ کہ نبی نے بتایا ہے، اور نبی کو ماننے کی وجہ یہ کہ پروردگار نے بتایا. ابھی پورا ایک سلسلہ ہے. اب نبی پروردگار کی آیت ہے، اس کے لیے کہ جو وحی نازل ہوتی ہے نبی پروردگار ہی کی بات ہے، ہمیں نبی کے کردار کو سمجھنا ہے. میں نے جو جملہ آپ کی خدمت میں کہا جو بڑا دشوار کن ہے ہمارے لیے پڑھنا، کیونکہ اس وقت ہمیں جو سامنے دشمن ہے، ہم باہر والوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں امام زمانہ پہ گفتگو کرنی ہے، ہمیں اندر والوں سے بھی لڑنا ہے. کیونکہ علامت ظہور امام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیعہ ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے. کیا ہے علامت امام ظہور میں سے؟ ایک دوسرے پہ لعنت ہو رہی ہوگی. اب وہ میں پس منظر پاؤں گا. یہ جو ہمارے مطلب لفظ معاشرہ آ جاتا ہے، یا میں کہوں کہ ہمارے سوسائٹی میں جو بات آ چکی ہے کہ مولانا نے پڑھ دیا، ہم تو ثواب کی نیت سے بیٹھے تھے، ثواب مل گیا، ہماری نیت صحیح تھی، اب انہوں نے غلط پڑھا یا صحیح پڑھا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ بات ہے یا نہیں ہمارے یہاں؟ توجہ فرمانا میرے عزیز ہوتے کہ میں آپ میرے مزاج سے اب تک تو واقف ہو ہی چکے ہوں گے. اور میرے استاد ایک جملہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم مجلسوں میں بہت بڑھ چڑھ کے داد دیتے ہیں کہ اگر صرف آپ 5 منٹ داد نہ دو تو پڑھنا مشکل ہو جائے گا. یہ جب مشکل ہوتا ہے کہ جب مشکل کشا پہ یقین نہ ہو. ہم یہاں ایک پیغام دے رہے ہیں، سن کے اٹھ کے چلے جانا. یہ کس کی خاصیت ہے؟ تاریخ اسلام کی پہلی مجلس اور پہلی دعوت کو کہتے ہیں دعوت ذوالشیرہ. غور فرمائیے گا، دیکھیں بہت ایسی باتیں اہم اس میں آئیں گی. وہاں کیا تھا؟ آنا، کھانا، سننا. اب مجھے نہیں معلوم کہ کہاں تک آپ کے ذہن پہنچا. آپ ذرا سوچیں، یہ جو ہمیں ضرورت ہے، دیکھیے یہاں پر جو پڑھا جاتا ہے اس کو اگر آپ اپنی زندگی یا کتابوں سے نہیں ملائیں گے تو کس طرح بات واضح ہوگی؟
علامت ابھی ہم علامت ظہور بھی پڑھیں گے، اور علامت ظہور کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر شرعی ذمہ داری ہے کہ امام کی غیبت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ علامتیں تو پڑھ لی ہم لوگوں نے کہ ایسی علامت ہوگی، ایسی ہوگی، صحیح ہے، بہت ساری علامتیں ہیں، بہت ساری ہو چکی ہیں، بہت ساری ہونی ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم کتنے تیار ہیں ان کی مدد کے لیے۔ میں اپنے جو بھی لوگ جتنے بھی مجمع بیٹھتا ہے، اور یہ جہاں تک یہ ٹی وی میں یوٹیوب کے مادھیم سے یہ بات جاتی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی بار ہم میں جرت پیدا ہوئی ہے۔ دیکھیے ادب اور احترام کے ساتھ میں اپنی مجلسوں میں واضح کر چکا ہوں، اپنی تقریروں میں نے کوشش کی ہے کہ سوال بھی کس طرح کرنا ہے جو اہل بیت نے بتایا ہے، اس کا ایک آسان سا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں پھر ریپیٹ کر دوں تاکہ بچوں تک وہ بات پہنچ جائے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ڈاؤٹ فل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے باعزت ہو جائیں گے اگر ذاکر کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہم کھڑے ہو کے ٹوک دیں۔ نماز ابھی آپ نے جماعت سے پڑھی بیٹا، نماز عشاء کی کتنی رکعت نماز ہے؟ 4 رکعت۔ اللہ آپ بچوں کو سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے۔ اگر پیش نماز تیسری رکعت پہ نماز تمام کرتا ہے تو آپ کا لہجہ کیا ہونا چاہیے؟ کوئی پیچھے سے کہتا ہے مولانا کھڑے ہو جاؤ، لقمہ دیا جاتا ہے، لقمہ ہی دیا جاتا ہے نا۔ نماز کے بعد لڑائی تو نہیں جاتی؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے پرمکھ لڑے ہوں، مولوی لڑے ہوں؟ توجہ فرمائیے گا، پرمکھ لڑ گئے ہوں، مولوی لڑ گئے ہوں، مؤذن کوئی لڑا؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے ہمیں کہ عشاء کی 4 ہے تو 4 کی جگہ 3 پڑھائی جائے گی، تو شرعی فریضہ یہ ہم سب عالم ہیں، اور اتنی مجلسیں سننے کے بعد تو سب عالم ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا میرے دوست، اتنی مجلسیں سننے کے بعد تو علم میں اضافہ ہو جانا چاہیے۔ اگر پیش نماز نے 4 کی جگہ 3 پہ نماز تمام کری ہے تو ہمارا شرعی فریضہ ہے، ہم اس کو لقمہ دیتے ہیں بحول اللہ، یہی تو۔ اور نماز کے بعد کوئی نہیں لڑتا آپس میں، لیکن وہاں یہ ہمارے ذہن میں کس خلاف شریعت فطرت نے بٹھا دیا کہ جو نماز میں ٹوکنے کو تو صحیح جانتے ہیں، لیکن اگر مجلس کے بعد یا مجلس کے درمیان ذاکر سے سوال کر لیا تو یہ جوش و جذبہ کہاں سے آ جاتا ہے کہ آپ توہین کر رہے ہو، آپ خلاف ادب بول رہے ہو، اور آپ کو کس نے حق دیا ہے بولنے کا، آپ خود کتنے پڑھے لکھے ہو گئے؟ نہیں، اگر ہم سوال جواب نہیں کریں گے تو علم ہمارا کہاں پہ بڑھے گا؟ آپ توجہ فرما رہے میرے سے؟ تو اب میں اس کو اس معنی میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ذاکر کو ممبر پہ ہو سکتا ہے اس لیے نہیں ٹوکتے ہو کہ احترام ہے، دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے سامنے تاریخ نہیں ہے، ہمارے سامنے قرآن کی تفسیر نہیں ہے، ہمارے سامنے علماء کرام کے مسائل نہیں ہیں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ رزق امام حسین، تبرک امام حسین، محبت اہل بیت ایک ہنر ضرور سکھاتی ہے، غلط چیز برداشت نہیں ہوگی، غلط چیز برداشت نہیں ہوگی۔ اب امام کی ہم باتیں کرتے ہیں، ہم امام آئیں کہ کیا تیاری ہمارے پاس ہے؟ آئیے تھوڑی دیر اسی پہ باتیں کریں گے۔ وہ ولادت اپنی جگہ ہے کہ امام کی ولادت ہوئی، تاریخ اپنی جگہ ہے، اسی طرح ہم باتیں کرتے چلیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد۔ یا علی، ہم پورے کیونکہ 2 دن 3 دن باتیں کریں گے انشاءاللہ انہی چیزوں کے اوپر، اور آپ کو حق ہے کہ آپ بعد مجلس میرا نمبر بھی لے سکتے ہیں، بہت سے لوگوں پہ ہوگا، بیٹھیں ہم لوگ ڈسکس کریں۔ امام کا انتظار ہم پر واجب ہے، یہ بات صحیح ہے بچوں؟ واجب ہے انتظار۔ انتظار کی پہلی شرط کیا ہے؟ میں بچوں کی مثال کے لیے سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک کسان انتظار کرتا ہے فصل کٹنے کا، مگر اگر اس نے بیج ہی نہ بویا ہو، زمین ہی ہموار نہ کی ہو، ہل ہی نہ چلایا ہو، پانی ہی نہ ڈالا ہو، اور وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا کہتا ہے لین دین والے سے میرا آپ سے لین دین ہے کہ فصل آنے پہ دوں گا پیسہ آپ کو، اب ظاہر سی بات ہے میں 1 ہفتہ صبر کروں گا، 2 ہفتہ صبر کروں گا۔ اگر کسان کی بات یہاں کیونکہ شہر کا معاملہ ہے تو اگر آپ کسی بھی کاروبار کی مثال لے لیجئے، کسی بھی چیز کی مثال لے لیجئے، تو سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے وقت کا امام کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ ابھی علامات چھوڑ دیجئے، علامات میں سے پھر آؤں گا میں کہ وہ تیاری ہی کی پہلی شرط ہے کہ علامات پتہ ہوں، ان علامت میں سے ایک علامت پہ بھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے ہم لوگ۔ اب ایسے کسان کو آپ کیا کہیے گا؟ ایک ایسے آدمی کو کیا کہیے گا؟ آپ اسے کہیں گے عقل مند نہیں ہے؟
عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کا انتظار کر رہے اس سے پہلے اقدام تو کیجئے۔ آئیے اب تھوڑی سی دیر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم سب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنے وقت کے امام کا۔ انتظار میں دوسری شرط یہ ہوتی ہے جس کا انتظار کر رہے ہو اس سے رابطہ رکھو، ہے یا نہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ میں سورت آ رہا ہوں مثلا، اور آپ میرا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ ایئرپورٹ یا اسٹیشن کہیں پہنچ گئے، میں نہیں آیا تو کیا کریں گے؟ آپ کا کیا فرض ہے؟ آپ کا بیٹا آپ نے مجھے بلایا اور میں نہیں آیا تو آپ کا کیا فرض بنے گا اخلاقی؟ فون کر کے پوچھیں، رجوع کریں، رابطہ کریں۔ ہم پیدا ہونے سے لے کے اب تک امام کا انتظار کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتنی بار رات کی تاریکی میں بستر پہ جانے کے بعد ہم نے امام کی خدمت میں شکوہ پیش کیا۔ دیکھیے بڑا مشکل ہے میرے لیے پڑھنا یہ چیزوں کا۔ مشکل اس لیے نہیں ہے، مشکل اس لیے نہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا، مشکل اس لیے ہے کہ شاید اتنی شدت سے ہم بھی ان چیزوں کو فالو نہیں کر پاتے۔ یہ بات حقیقت ہے، آج ہم ہر چیز کا شکوہ کر رہے ہیں، اور یہ بات کنفرم ہے کہ ساری پریشانیاں، ساری غربتیں، ساری بیماریاں، ساری ٹینشنیں سب امام کے انتظار ظہور کے بعد ختم ہو جائیں گی، یقین ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے گر گراتے ہوئے یا محبت میں یا کسی صورت سے رات کو بیٹا بستر پہ لیٹنے کے بعد امام سے شکوہ کیا، امام آج پھر ایک دن نکل گیا، آپ آئے نہیں؟ تڑپ کہاں ہے؟ چلیے پھر دوسری شرط، ابھی بہت ساری چیزیں آئیں گی، انتظام کیا ہے؟ آنے والا آ بھی گیا، اب یہ بچہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے آتا ہے، یہ انتظام ہے، جبھی تو آتے ہو بیٹا، مجلس کا پتہ ہے۔ اب آپ آ کے دیکھو، نہ خطیب ہے، نہ ممبر ہے، نہ فرش ہے، نہ لائٹ ہے، پوچھے مجھے کیوں بلایا ہے؟ امام کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ، فرض ہے ہم پر امام کا انتظار کرنا۔ ہم نے انتظام کیا کیا امام کے آنے کا؟ بھئی مولوی کے آنے کا آپ نے انتظام کیا کیا؟ کیونکہ مولوی کو مجلس پڑھنی ہے، مجھے مجلس پڑھنی ہے تو آپ نے میرے لیے حجرے کا انتظام کیا، مولوی کو مجلس پڑھنی ہے آپ نے تبرک کا انتظام کیا، یہ انتظام کہیں نہیں کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ امام کا انتظار کس طرح کیا ہے ہم نے، امام کے آنے کا انتظام کیا ہے ہمارے پاس؟ میں یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بیٹا سنیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے کلمہ پڑھا، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، یہی ہماری پریکٹس ہے، یہی آنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب میں ایک واقعہ ملتا ہے ایک عالم دین کے پاس، اگر یہ واقعہ آپ کے دلوں تک پہنچ گیا تو مجھے یقین کامل ہے کہ میرے اکثر آنسو نکل آتے ہیں جب بھی میں سوچتا ہوں کہ یہ واقعات اس لیے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ توجہ فرمائیے گا، ایک نوجوان ایک خطیب کے پاس، ایک عالم دین کے پاس روتا ہوا آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے اے عالم، کیونکہ روایتوں میں کہ عالم سے دعا کراؤ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ رو رہا ہے وہ، زار و قطار آنکھوں سے آنسو اس کے کہ کیا ہوا؟ کہا کہ کل میرے گھر میرا وقت کا امام آیا اور مجھے دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی، میرے گھر میرا وقت کا امام آیا، دروازہ کھولنے میں مجھ کو تاخیر ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے عالم نے اس طرح کی بات سنی تو فوراً کہا بیٹا ذرا واقعہ پورا بتاؤ۔ یہ ہے شدت۔ کہا بیٹا واقعہ پورا بتاؤ۔ کہا میں فلاں سوسائٹی فلاں علاقے میں رہتا ہوں، میرے دروازے پہ کل دخل باب ہوا تو میں نے پوچھا کون؟ جو لوگ ایران وغیرہ گئے یا ٹیکنالوجی کے لاک وغیرہ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں نا، آواز وغیرہ آتی ہے، تو آنے والے نے کہا میں تمہارا امام ہوں۔ توجہ ہے، میں تمہارا امام ہوں۔ کہا یہ سننے کے بعد میں نے کہا تھوڑی دیر رکیے، میں ذرا گھر کو سجا لوں۔ کوئی برا کام نہیں تھا،
توجہ فرمائیے گا، یہ عمل برا نہیں ہے اس کا۔ اس نے کہا میں آپ کے اپنے گھر کو اس لائق تھوڑا بنا لوں۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت تھوڑا وقت لگا، اسے تھوڑا وقت لگا۔ دیکھیں امام جس کے در پہ جا رہے ہیں وہ کچھ تو ہوگا، اس چیز کو بھی تھوڑا سا ہمیں غور کرنا ہے۔ امام جس کے در پہ جا رہے ہیں وہ کچھ تو ہوگا، وہ بھی اتنا تھا کہ اس کو بھی انتظام کرنے کی ضرورت پڑی۔ نہیں میرے عزیزو غور فرمائیں، اس کو بھی انتظام کرنے کی ضرورت پڑی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر یہ ہوا کہ میں گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرا امام جو آنے والا تھا وہ ہماری سوسائٹی کے محلے کے باہر گئے۔ میں پیچھے پیچھے دوڑ کر گیا، اور جب میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے سلام کیا۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ کس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں؟ میرا ساتھ دے، میرے کس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں؟ میں آپ کی داد یا ان چیزوں کا نہیں، میں صرف اس لیے بار بار بلواتا ہوں تاکہ آپ اس ذکر میں میرے ساتھ شریک رہ سکیں، مجھے لگے کہ آپ حاضر ہیں۔ اس کی دیکھا کہ امام کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ اس نے وجہ پوچھی۔ دیکھیں یہ ہے چاہت، یہ ہے محبت، کہ اپنوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہی وجہ تلاش کرو۔ مجھے مولا یہ آنسو کیوں؟ جواب سنیں گے، سنا ہوگا، پھر سنیں۔ بیٹا امام نے جواب یہ دیا، کہا یہ سب وہ ہیں جو میرے چاہنے والے ہیں، اس گھر سے لے کے اس گھر تک، یہ پورا محلہ وہ ہے جو مجھے ہمیشہ بلاتا ہے، اور میں نے ہر دروازے پہ دستک دی، ایک دروازہ بھی یہ کہتے ہوئے نہیں کھلا کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ ہی کا انتظار تھا۔ اب یہاں رک کے کیا ایک شکوہ نہیں بنتا؟ آپ میرے اپنے ہو، میں آپ کا اپنا ہوں۔ بیٹا باپ کو بلاتا ہے، باپ بیٹے کو بلاتا ہے، دوست دوست کو بلاتا ہے، دوست دوست کے یہاں جاتا ہے یا نہیں؟ آپ کہیں انوائٹ کریں اپنے دوست کو اور وہ نہ آئے، آپ دعوت دیں اپنے چاہنے والے کو، وہ نہ آئے، تو کیا آپ کی زبان پہ شکوہ نہیں آئے گا؟ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک نماز تو ایسی دکھاؤ کہ جس نماز کے بعد شکوہ صرف یہ ہو، امام زندگی کی اتنی عمر گزر گئی، شکوہ کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ تیاری نہیں، انتظام نہیں، اب شکوہ بھی ختم ہو گیا ہماری زندگی سے۔ اگر شکوہ ہے تو شکوے کی علامتیں کیا ہیں؟ آئیے اس پہ بھی تھوڑی بات کریں۔ شکوے کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم 5 بھائی ہیں، 4 دوست ہیں، 3 دوست ہیں، جہاں بیٹھیں گے کہیں گے دیکھو ہم نے فلاں کو بلایا تھا آیا نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مطلب ہم نے بلایا تھا، یہی تو کہتے ہیں ہم لوگ، ہم نے بلایا تھا آئے نہیں۔ تو آئیے ہم اپنے ذرا ماحول میں اس کو دیکھیں، کیا جب ہم 4 دوست، 4 شیان حیدر کرار، 4 محب، 5 دوست، 6 8 کے ہم بیٹھنے کے بعد کبھی ہم نے آپس کی گفتگو میں ان چیزوں کو سنا کہ آج کا دن بھی گزر گیا امام کا ظہور نہیں ہوا، آج کا دن بھی گزر گیا امام سے ملاقات نہیں ہوئی، آج کا دن بھی گزر گیا امام نے دیدار نہیں کرائے؟ وہ تڑپ کہاں ہے؟ ایک سلوات پڑھیں تو میں بات اپنی کنٹینیوس رکھوں تاکہ تڑپ پیدا ہو سکے۔ ایک سلوات امام کی ذل جوہر کے لیے تخت کر دے، محمد و آل محمد۔ وہ تڑپ کہاں ہے؟ اب یہ تڑپ تو جب پیدا ہوگی جب امام کے بارے میں زبان پہ نہیں ہوگا، خالی زبانوں پہ بھی نہیں، میں کہتا ہوں پہلے زبانوں پہ ہی آ جائے۔ میرے استاد مولانا رئیس صاحب مفسر قرآن، وہ ایک جملہ کہتے ہیں، جب یہ بچے نعرہ لگاتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں، معلوم اس کی وجہ میرے استاد نے مجھ سے فرمایا مولا مولا کہنے دو، اللہ اللہ کہنا آ جائے گا۔ کہہ تو رہے ہیں، کچھ تو کہہ رہے ہیں، ہم تو انہیں مولا مولا بھی نہیں کہلوا رہے، یہ بچے شکوہ کریں گے۔ میں پوچھا ہم نے انہیں سکھایا کیا ہے؟ یہ بچے یہ خالی ظرف ہیں،
میرے عزیزو تڑپ رہے ہیں ان کو لے کے بیٹھنا ہماری ذمہ داری تھی. یہ بچوں سے شکوہ نہیں کرنا ہے. یہ بچے تو وہی کر رہے ہیں جو ہوتا دیکھ رہے ہیں. مولا مولا کہہ تو رہے, مولا کہنا کیا غلط ہے؟ علی علی کہنا, حسن حسن, حسین حسین کہنا کیا غلط ہے؟ اب جب جس کی جتنی معرفت ہے اتنا ہی جانتے ہیں. ہم انہیں لے کے بیٹھے, یہ تو اپنی حاضری درج کرا رہے ہیں کہ ہم تو آئے تھے تمہارے پاس. اور ایسا نہیں کہ آدمی ایک کام کو جب برابر انجام دیتا تو ایک دن ماہر ہو جاتا ہے. آج کم سے کم دعائے فرض پڑھنے کے عادی ہوں. ابھی میں آپ کو گنا رہا ہوں, دعائے ندبہ کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ معاف کرنا میرے عزیزو, کیا دعائے ندبہ نہیں پڑھی جانی چاہیے اتنی شدت کے ساتھ؟ دیکھ کیونکہ میرا موضوع اس وقت امام زمانہ ہے. دعائے ندبہ کے الفاظ جمعے کو پڑھی جاتی ہے, بیان ہوتا ہے پروگرام, اللہ سلامت رکھے پڑھنے والوں کو. دعائے فرض, حفظ الایمان, امام کی معرفت کے جلسے. اب آپ سے کس طرح میں عرض کروں بھئی, معرفت تو جب ہی ہوگی جب ذکر ہوگا, جب بتایا جائے گا. ہمیں صرف اتنا بتائے کہ ہمیں صبح اٹھ کے صدقہ نکال دینا ہے, اور صدقہ نکال کے ہم نے سمجھ لیا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. چلتے پھرتے امام یاد آئے, کاروبار پہ جا رہے ہوں, دعا جیسے اپنے یاد آتے ہیں. یہ دعائیں, یہ بار بار صلوات, یہ بار بار امام کے ظہور کی دعا, نماز کے بعد السلام علیکم صاحب عصر زمان, نمازوں کے بعد زیارت پڑھنا السلام علیکم صاحب عصر زمان, دعا اللہم کل ولیک الفرج, مل کے یہ سب پڑھنا, یہ پریکٹس ہے نا. اور یہ پریکٹس آدمی کو پرفیکٹ کس طرح بناتی ہے؟ میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا علی مولا سلامت. یہ پریکٹس آدمی کو کیسے پرفیکٹ بناتی ہے. ایک بادشاہ نے شادی کری کسی غریب گھرانے میں, مگر وہ خاتون پڑھی لکھی تھی. توجہ فرمائیے گا میرے عزیزو, ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. خاتون پڑھی لکھی تھی. بادشاہ کو مزاج ہوتا ہے شکار کرنا, بادشاہ کو مزاج ہوتا ہے سیر و تفریح کرنا. اس نے اپنی بیگم سے بھی کہا چلیے میرے ساتھ شکار پہ چلتے ہیں. جب خاتون اس کے ساتھ شکار پہ گئی تو آدمی کو تعریف سننا اچھا لگتا ہے. اس نے اپنی بیگم پہ روب جھاڑنے کے لیے کہا کہ میں بتاؤ کس کا شکار کروں, جانور بہت سے ہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت کسی چیز کا بھی شکار کر لیں, بچپن سے یہی کام کیا ہے آپ نے. اس نے ایک جانور کو مارا. اب درباریوں کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ واہ 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 صبح, جو بھی اس لفظ کے رہے ہوں. دیکھیے میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سمجھ کا نہیں بھائی. انہوں نے شکار کیا, وہ مطلب ہرن کے لگ گیا. سب نے تعریف کری کیا شکار کیا ہے. بیوی نے کچھ کہا ہی نہیں. اب بتاؤ اچھے کام پہ بیوی تعریف نہ کرے کتنا غصہ آئے گا. اس نے کہا آپ نے ہماری تعریف نہیں کری. اس نے کہا بادشاہ اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے, تو نے زندگی میں اس کے علاوہ کچھ کیا ہی کیا ہے. اب بھی آگے شکار نشانے پہ نہیں, نشانہ شکار پہ لے کے کیا فائدہ. اس نے کہا اچھا بھی بتاؤ جانور کے کس حصے پہ نشانہ لگاؤں. خصوصیت ہو گئی نا, ابھی پورے جانور پہ کہیں بھی مار سکتا تھا. اس نے کہا اچھا پیچھے والی ٹانگ پہ مار دے. اس نے لیا اور پیچھے والی ٹانگ پہ نشانہ لگایا, لگ گیا. سب نے کہا بہت عمدہ, کیا کہنے. یہ پھر پریشان ہوا, بیگم نے پھر تعریف نہیں کری. ٹھیک ہے سنیے گا, ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں میرے عزیزو. اس نے کہا کہ بھئی تم اب بھی تعریف نہیں کرتی. کہا بادشاہ میں تعریف تو کروں, کوئی نیا کام ہو, کوئی نئی چیز ہو. تمہاری ایک لمبی عمر گزری ہے شکار کرنے میں, تم نے. اب اسے غصہ آیا. اس نے کہا اس سے چھوٹا جانور لایا جائے. چھوڑا گیا جانور یا چھڑا, ان نے خرگوش کے مارا. 4 یا 5 جانوروں کو اسی طرح اس نے شکار کیا. الغرض بیوی نے تعریف
نہیں کی. دیکھیے پڑھی لکھی تھی, جانتی تھی تعریف کی جگہ تو آنے دو, وہیں تو تعریف کروں. آخر میں بادشاہ اتنا سخت ناراض ہوا کہ اس نے وزیر کو بلا کے کہا اسے قتل کر دو. دیکھیے علم کہاں کام آتا ہے. بب وزیر نے سنا اور بیگم کو پکڑ کے ایک طرف قتل کرنے لے گئے. یہ پڑھی لکھی تھی, علم بچاتا ہے آدمی کو. اس نے کہا کہ ابھی بادشاہ غصے میں ہیں, تمہیں بادشاہوں کے مزاج کے بارے میں شاید پتہ نہیں ہے, یہ گالی پہ انعام دے دیں اور تعریف پہ قتل کر دیں. جب اس کا غصہ اترے گا پوچھے گا بیگم کہاں گئیں, تو بڑی مصیبت آپ کے لیے ہوگی. اس نے کہا پھر میں کیا کروں. اس نے کہا ایسا کر, جو شکار کا جانور پڑا ہے کسی کے بھی جانور کے خون میں میرے روپٹے میری چادر کو بھگو اور کہہ دے میں نے مار دیا. اور بھی خاتون دیکھیے علم انسان کو ہمیشہ بچائے گا, علم ہی معرفت تک لے کے جائے گا. یہ خاتون چلی, میں واقعے کو مختصر کرتا ہوں. خاتون چلنے کے بعد اتنے جنگل صحرا میں دیکھا کہ وہاں پر کچھ ایک جھوپڑی ہے, ایک مکان ہے, وہاں پر ایک مرد اور ایک عورت یعنی بوڑھیا رہتے ہیں. یہ ان کے پاس کے جانے کے بعد کہا کہ اے بزرگوں میں پریشانی میں ہوں, آپ مجھے اتنی اجازت دو کہ میں آپ کے گھر زندگی گزاروں, بدلے میں سارے گھر کا کام کروں گی, ساری چیزیں انجام دوں گی. سن رہے ہیں نا غور سے, بہت غور سے سنیے گا. پریکٹس آدمی کو کتنا پرفیکٹ بنا دیتی ہے. انہوں نے رکھ لیا. ان کے یہاں گائے بھینس جو بھی رہی ہوگی, اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا. اس خاتون نے کیا کرا کہ اب اسے سبق تو سکھانا تھا نا, علم کا تقاضا یہ ہے کہ جواب وقت پر دو. اس نے کیا کام کیا, جب وہ گائے یا بھینس کا بچہ پیدا ہوا اس کو صاف واف کرنے کے بعد اس نے روز ایک پریکٹس کرنی شروع کری. بھینس کے بچے کو اٹھائے, کاندھے پہ رکھے اور تھوڑی دور چلے. شروع میں کتنا وزن ہوگا. اب یہ وقت گزرتا گیا, اس کا روز کا کام یہی تھا, اٹھائے رکھے چلے. ہوتے ہوتے یہ بھینس کا بچہ یا جو بھی جانور تھا وہ بڑا ہو گیا, مگر اس کا عمل یہی رہا. پریکٹس آدمی کو, توجہ فرمائیے گا, پریکٹس آدمی کو. اب ادھر سے جب بادشاہ کا گزر ہوا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک عورت ہو کے پوری بھینس اٹھائے ہوئے. اس نے وزیر سے کہا بھائی یہ جو تم نے مرد پال رکھے ہیں بیکار ہیں, ہمیں تو ایسوں کی ضرورت ہے. اسے بلایا گیا, اس نے کہا بڑا تمہارا کمال ہے. اب آیا وہ واقعے کا نتیجہ. اس نے کہا بادشاہ سلامت کمال نہیں ہے, پریکٹس آدمی کو پرفیکٹ بناتی ہے. اس کے کان فوراً کھڑے ہوئے. کہا کیا کہنا چاہتے ہو, یہ تو میں نے کہیں اور سنا تھا. کہا کہیں اور نہیں سنا تھا, وہ میں نے ہی سنایا تھا, وہ میں نے ہی سنایا تھا. اس واقعے کو سنانے کا مقصد آپ کی خدمت میں وقت کاٹنا نہیں تھا, اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ تھا آج اگر ہم چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے, آج اگر ہم دعاؤں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے عادی ہو جائیں گے, آج اگر ہم مجلسوں میں آنے کے عادی ہو جائیں گے, آج اگر یہاں بیٹھ کر اپنی تعلیم و تربیت پہ دھیان دینے کے عادی ہو جائیں گے, آج اگر باطل کے خلاف بولنے کی جرت پیدا کرنے لگیں گے, آج اگر غریب کی حمایت کرنے لگیں گے, تو جس مشن کے خاطر امام ظہور کریں گے ہمیں وہ کام انجام دینے میں پریشانی نہیں ہوگی. ورنہ علامت ظہور میں سے یہ ہے, جب امام ظہور فرمائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کون سا دین لے آئے, یہ کون سی شریعت لے آئے, یہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نہ سنا تھا. ایک صلوات پڑھتے ہیں مل کے محمد و آل محمد. علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے, ہر ایک میزان میں تولا, صبح کے ساتھ دل مولا, علی مولا علی مولا علی مولا. آپ سمجھ ہاتھ بلند کر کے نعرہ علی. یا علی. آپ نے یا علی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ نے بات کو غور کرا میرے عزیزوں, شاید قابل قبول ہو. جب امام ظہور فرمائیں گے تو لوگ کہیں گے کون سا دین لائیں یہ, کیونکہ ظلم و بربریت شباب پر ہوگی. علامت ظہور میں سے اور کی نشانیوں میں کیا ہے کہ معاشرے سے
لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو فراموش کر چکے ہوں گے. بہت ساری چیزیں نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی لوگ دوسروں کو اچھائی کی دعوت نہیں دیں گے. اب لوگ دوسروں کو برائی سے نہیں روکیں گے. آئیے ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں آج. کسی برے کو برا کام ہوتے دیکھ کے ٹوک پاتے ہیں ہم؟ کیوں؟ اور یہ سارے میں نے جو آپ کے سامنے مجلسیں پڑھی، جس میں نے تاریخ آپ کے سامنے رکھی، کیا میں نے وہ جملہ نہیں پڑھا کہ امام نے کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے کیونکہ وہ غلط کام انجام دے رہا ہے؟ میں نے کل بھی آپ کے سامنے کیا ذکر نہیں کرا کہ ایک امام ابھی کم عمری میں شراب کے جام کو اس کے ہاتھ سے گروا رہے ہیں. پھر سوال یہ واقعات کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ یہ کردار کیوں پیش کیے جا رہے ہیں؟ یہ واقعات اور یہ کردار اسی لیے نہیں ہے کہ سن کے خوش ہو کے چلے جانا ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ امام بنیں گے. یہ واقعات اور یہ کردار اسی لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ کوئی تو نمونے عمل آپ کے سامنے ہو جس کو دیکھ کے آپ کو ہمت اور جرت پیدا ہو سکے. ہم امام کی اتباع کرتے نظر آئیں گے. میں نے آپ کے سامنے صلح حسن علیہ السلام میں ذکر کیا تھا، معاویہ لعنت اللہ علیہ نے چند درہم و سکے دیے، بک گئے لوگ. ہم معرفت امام کی بات کریں گے جہاں تلواریں ننگی ہو جائیں، جان بچانے کے لیے چھوڑتے ہوئے چلے جائیں. رسول جیسا عظیم الشان نبی حکم دے کے یہیں رہنا، ہلنا نہیں، لوگ چھوڑتے ہوئے چلے جائیں. تلواروں میں گھرا رسول کو چھوڑتے ہوئے چلے نہیں. میرے عزیزو، یہ اعمال اس لیے ضروری ہیں تاکہ یہ آپ کو اتنی پریکٹس کرا دے کہ جب وقت کا امام بلائے تو پریشانی نہ ہو. کہاں ہیں ہم؟ حق امام ادا نہیں ہوا، حق قرآن ادا نہیں ہوا، حق عبادت ادا نہیں کر پاتے، حق مجلس ادا نہیں کر پاتے. آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آنا چاہیے، کم سے کم ایک عمل تو ہے. امام زمانے کے متعلق ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ امام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچاؤ. ہم نے پہنچائی امام کی تعلیم کوئی دوسروں تک؟ آج رزق کے لیے بڑی توجہ میرے عزیزو، رزق کے لیے وظیفہ کرتے نہیں کرتے ہم لوگ؟ بیمار کی صحت یابی کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ میرا ساتھ دیں گے آپ لوگ؟ میرے کاروبار میں برکت کے لیے وظیفہ پڑھتے نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ کسی نے مجھ سے آج تک یہ نہیں پوچھا قبلہ کوئی وظیفہ ایسا بتاؤ کہ امام ظہور کریں جلدی. امام کے دیدار کے وظیفے تو معلوم کیے لوگوں نے، اور وہ بھی توجہ فرمائیں، ایسی دیدار نہیں ہو جائے گا امام کا کہ میں نے آج چاہا اور آج ہو جائے. کوئی بھی وظیفہ آپ تلاش کر لیجئے، کم سے کم 40 کا ذکر ہے. 40 شب بدھ، یہی ہے 40 دن. پڑھنا کتنا آسان ہے کہ مسجد سہلا میں جا کے 40 شب بدھ. بدھ روز تو نہیں آئے گا نا، منگل روز تو نہیں آئے گا نا، دعائے توسل پڑھی جاتی ہے نا، منگل روز تو ہفتے میں ایک بار آتا ہے. تو 40 کتنے دن میں پورے ہوں گے؟ کتنے دن میں پورے ہوں گے 40؟ تقریباً 10 مہینے میں. ہم نے سوچ لیا کہ امام ایسی دیدار کرا دیں گے. 10 مہینے پریکٹس کرو. کی ایک عالم نے پریکٹس، بہتوں نے کی، ہمیں بھی کرنی چاہیے. ابھی تو بات آ رہی ہے، یہ باتیں آپ کو بڑی عجیب و غریب و ناگوار سی بھی ہو سکتا ہے بہت کو گزر رہی ہوں، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے جواب اپنے وقت کے امام کو دینا ہے. ایک شخص نے منت مانی کہ میں کسی بھی صورت امام کا دیدار کے لیے پڑھوں گا 40 شب بدھ نماز. مسجد سہلا کوفے کے پاس مسجد ہے، بڑی فضیلت ہے. نجف کے پاس بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. جب 39 دن ہو گئے اس کے پڑھتے ہوئے، ملاقات امام، ایک شخص اس کے قریب آیا 40ویں روز کہ ہمارا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ نماز. سنیں گے آپ واقعہ؟ میرا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ کہاں یہاں سے اٹھو، بازار میں جاؤ، مارکیٹ کے باہر ایک چابی بنانے والا بیٹھا ہوگا، وہاں بیٹھنا مگر بولنا نہیں. کیا ہے امام کا حکم؟
بیٹھو، بولا نہیں، وہاں تمہیں امام دیدار کرائیں گے۔ یہ اٹھا، سوچنے لگا میں مسجدوں میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے دن آیا، پڑھنا آسان ہے، 10 مہینے چھوٹی ماٹی بات نہیں ہوتی، 10 مہینے کسی کام کو پابندی سے انجام دینا۔ اب کہتا ہے جب میں وہاں پر آ کے بیٹھا تو میں نے یہ سوچا کہ امام مسجد میں نہیں ملے، یہاں ملیں گے، مارکیٹ اتنی بڑی، کسی دکان کے اندر کا ایڈریس دے دیتے، یہاں ایک تالا فروش کے یہاں، ایک چھوٹے سے آدمی کے یہاں۔ توجہ فرمانا میرے عزیزو، واقعہ ملتا ہے کہ ایک خاتون جو پریشان حالی میں مبتلا تھی، جس کی آواز میں درد تھا، تکلیف تھی، اس نے آ کے اس تالا فروش سے کہا کہ بھائی میں پریشان ہوں، یہ تالا بیچنا چاہتی ہوں۔ کتاب کا نام ہے ملاقات امام زمانہ، سید الحکیم باقر الحکیم کی ہے، وہ مل جائے گی آپ کو، کچھ نہ کیجیے، گوگل پہ بھی جائیں گے تو واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ اس نے کیا کہا، میرے ساتھ دئیے گا کہ میں پریشان ہوں، یہ تالا بیچنا چاہتی ہوں میں۔ اس نے تالا دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اس کی قیمت، اس میں 10 اور 8 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں، میں درہم میں نہیں کر کے روپے میں بات کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کہا اس کی قیمت مارکیٹ میں 10 روپے ہے مثلاً، مگر کیونکہ اس کی چابی تمہارے پاس نہیں ہے تو چابی بنانے میں 2 روپے لگیں گے، 3 روپے لگیں گے، اور 1-2 روپے کا میرا پروفٹ، میں آپ کو اس کی اتنی قیمت دیتا ہوں، مطلب 2 روپے چابی کے، 1 روپے پروفٹ، میں آپ کو 7 روپے دیتا ہوں۔ اب دیکھیں اس واقعے میں ہر آدمی، میں بھی اور آپ بھی، اپنے آپ کو شامل کریں۔ مجبور کی مجبوری، سودے کا کرنا، 2 لفظ ہیں، مجبور کی مجبوری، سودے کا کرنا، دونوں شامل کریں، آپ بھی میں بھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو شامل کریں اس کے اندر، واقعے کے اندر، کہ ہم یہاں پر کہاں ہیں، کیونکہ امام کا دیدار کرنا ہے۔ تاریخ میں واقعہ لکھتا ہے کہ اس خاتون نے اس تالا فروش سے وہ تالا لے لیا اور یہ جملہ کہا کہ بھائی مجھ غریب کا کیوں مذاق اڑا رہا ہے؟ کہا میں مذاق نہیں اڑا رہا آپ کا، کہا کہ تو ایک چھوٹی سی دکان لیے بیٹھا ہے، اتنی قیمت دینے کو تیار ہے؟ میں مارکیٹ کی ہر دکان سے ہو کے آئی ہوں، جس کو میں نے مجبوری بتائی، کسی نے 1 دکھائے، کسی نے 2، کسی نے 3، بڑی بڑی دکانوں نے کتنے دکھائے؟ تو مجھے 7 دینے کے لیے کیوں تیار ہے؟ اب وہ شخص منظر دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، ظاہر سی بات ہے جو 10 مہینے سے عبادت کر رہا ہو اسے کچھ تو شعور ہوگا، کچھ تو سلیقہ ہوگا، وہ امام کے دیدار کی انتظار کر رہا ہے۔ بس اس مرد نے، تالا فروش نے ایک جواب دیا، وہ جواب سنیے میرے عزیزو، کہا مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا قیمت لگائی، کیا بتایا، میں جس مذہب کو فالو کرتا ہوں، جس امام کو مانتا ہوں، اس امام نے کسی مجبوری کا فائدہ اٹھانا نہیں سکھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ کہتے ہیں بس یہ جواب اس کی زبان سے نکلنا تھا، کوئی شخص وہاں سے گزرنے کے بعد اس آدمی سے، جس نے 10 مہینے تقریباً عبادت کی تھی، کہ ہم تو آنے کے لیے تیار ہیں، یہ بتاؤ ایسے کتنے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے، محمد والے محمد۔ آئیے اب اس واقعے کو 1 منٹ کے لیے، زیادہ نہیں 1 منٹ کے لیے ہم اپنی زندگی میں ڈھالیں۔ جب ہم کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ مجبور ہے تو ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میرے عزیزو، جب امام کی بارگاہ میں جانا ہے تو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا۔ کسی کو مکان بیچنا ہے، شفٹ ہو گیا ہے، وہ کسی کا ٹرانسفر ہو گیا، گاڑی بیچنا چاہتا ہے، کسی کا دیوالیہ نکل گیا، مال بیچنا چاہتا ہے، ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم امام کے منتظر ہیں، ہمیں یقین کامل اپنی امام کی ذات پہ رکھنا چاہیے، امام سے ربط پیدا کرنا چاہیے، اور اس ربط کو پیدا کرنے کے جہاں بہت سارے طریقے اور اطوار ہو سکتے ہیں، وہاں یہ بھی کہ چھوٹی چھوٹی نشستیں کی جائیں، بند کمروں میں نہیں، کھل کے کی جائیں۔ میں نے جملہ کہا ہے اگر آپ تک پہنچ گیا، کیونکہ ہمارا بند کمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے،
ہمارا تعلق سقیفہ سے نہیں ہے، غدیر سے نہیں میرے عزیزو، میں آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں، دین پہنچانا ہے، امام سے رجوع کرنا ہے، امام کے متعلق جتنی دعائیں ہیں، دعائیں پڑھنے کے عادی بنو، ترجمے کے ساتھ، عالم دین کو بٹھاؤ، خود بیٹھو، گھیرا بناؤ، دعوتیں کرو، دسترخوان رکھو، اور اس میں اپنے وقت کے امام سے ربط پیدا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ قرآن مجید میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، آخرت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہمارا شمار جو ہوگا، مولا کائنات کو ہمارا سلام، مولا کائنات ہمارے پہلے امام ہے، ہمارا سلسلہ 12 امامتوں کا ہے، لیکن ہم جس کی ذریت میں شامل ہوں گے، جس کے ساتھ ہمارا شمار ہوگا، وہ ہمارے وقت کے امام ہوں گے۔ امام کے لیے جلسوں کو رکھو، امام کی سلامتی کے لیے نظر کرو، امام کے لیے صدقہ، ان بچوں کو امام سے قریب کرو، کیونکہ پریکٹس آدمی کو پرفیکٹ بنا دیتی ہے۔ امام کے متعلق جتنی کتابیں احادیث اب تک آئی ہیں، تقریباً میرے علم میں جہاں تک کہ تمام شیعہ سنی کتب میں ملنے کے بعد 24 یا 27 ہزار حدیثیں ہیں جو امام مہدی کی امامت پہ دلالت کرتی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے مذہب میں امام کا عقیدہ ہے، میں کل عرض کروں گا انشاءاللہ، صرف ہمارے مذہب میں امام کا عقیدہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر مذہب میں ایک آنے والے کا ذکر ہے۔ اور جس دن ہمیں اللہ کی معرفت اگر پہلے دن ہو چکی ہوتی تو ہمیں یقین کامل ہوتا کہ پروردگار نے جب جناب آدم کو اس وقت خلق کر کے نبی خلیفہ بنا کے بھیجا جب دنیا میں کوئی ہدایت لینے والا نہ تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آج امامت کا وجود نہ ہو؟ تمام انبیاء کی جتنی انبیاء کی قوم پہ عذاب نازل ہوئے، ان گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوئے، لیکن پیغمبر کی امت پہ عذاب اس لیے نازل نہیں کرا کہ قرآن کی روشنی میں چلے، کیونکہ پروردگار نے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ ابھی امام کے وجود پہ تھوڑی سی دلیلیں سنتے چلے جائیے، کیونکہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرا سوال اپنی امت سے یہ ہے، امت مسلمہ سے یہ ہے کہ چلو جب تک نبی ہے عذاب نہ آئے، لیکن نبی کے جانے کے بعد کیا آج امت مسلمہ گناہ نہیں کر رہی؟ کیا مسجدوں میں آگ نہیں لگائی جا رہی؟ کیا مقدس شہر میں شراب عام نہیں کی جا رہی؟ کیا بے پردگی کر کے بے حیائی نہیں آ رہی؟ کیا مسلمان سود کی وادیوں میں قدم نہیں رکھنے لگے؟ کیا زنا عام نہیں ہونے لگا؟ علامت ظہور میں یہ بھی ہے کہ گناہوں کو فقر کے ساتھ بیان کیا جائے گا، جھوٹ کو انسان سر اٹھا کے فقر محسوس کرے گا، دھوکہ دھڑی کو اپنی شان بتائے گا، غیبت چغلخوری عام ہوتی چلی جائے گی، سود لینا معاشرے میں عام بات ہوتی چلی جائے گی، بے پردگی عام ہو جائے گی، خواتین سے شادی کرنے لگیں گی، مرد مردوں سے شادی کرنے، یہ ہے یا نہیں؟ اب آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں آج کیا نہیں ہے؟ تو پروردگار کیا میں کہنا چاہتا ہوں، پروردگار نبی چلے گئے اب تو عذاب نازل کر دے، لیکن پروردگار کا اتنی برائیوں کے بعد بھی ظلامت امام پر سن لیجئے میرے عزیزو، امام کے وجود پہ ایک دلیل یہ بھی ہے، عذاب کا نانا بھی دلیل ہے۔ اگر اتنی برائیوں کے بعد بھی عذاب نازل نہیں ہوتا تو یہ بات امت مسلمہ کے ہر فرقے کو بتانا ضروری ہے کہ آج بھی کوئی وارث نبی موجود ہے جس کی برکت عذاب کو روکے ہوئے ہے۔ ایک سلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد۔ یا علی، تو میرا عزیزو یہ آج عذاب اس لیے بھی نہیں آ رہا، سلسلہ ہے۔ امام جناب عیسیٰ کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ عیسائی واقعہ امام کے پیچھے۔ بس میں آخری میں آپ کو ایک حسین اشارہ آپ کو دینا چاہتا ہوں اور رجوع کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا اس کی طرف۔ کس طرح امام کا انتظار کریں؟ اس طرح جس طرح جابر انتظار کر رہے ہیں وقت کے امام کا۔ نہیں پہنچی بات شاید آپ کے ذہنوں تک میں پہنچانے میں قائم رہے، کیونکہ وہ سلسلے کی میں بات رب دوں گا، بغیر رب کے گفتگو نہیں کر رہا میں آپ کے درمیان میرے عزیزو۔ پیغمبر نے بشارت دی تھی جابر کو کہ 5ویں کا تم کو میرا سلام پہنچانا ہے، تو کیا کنڈیشن ہو گئی تھی انتظار کی کہ دیوانہ کہا سنا، مجنوں کہا سنا، لیکن امام کا انتظار نہیں چھوڑا۔ اور اسی جابر سے روایت کیا ہے کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے
اسی جابر سے پوچھا، جابر کو بشارت دی، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، صحت دی، پھر پوچھا جابر یہ بتاؤ کہ تم نے کچھ اور بھی دیکھا تھا جب میرے نبی نے تمہیں سلام پہنچایا؟ کہا کہ سنیے میں امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے در سیدہ پر گیا، تو میں نے مبارکباد جب دی تو میں نے دیکھا کہ شہزادی کے پاس ایک نورانی تحریر ہے، یہ پڑھیے گا سلسلہ میرے عزیزو آپ، میں نے اس دن عرض بھی کیا تھا ہلکا سا، لیکن میں انتظار سے اس کو جوڑ رہا ہوں کہ انتظار کس طرح ہونا چاہیے۔ کہا میں نے جب اس سلسلے کو دیکھا تو میں نے اس کو اپنے یہاں لا کے اتار لیا، یہ سنانا مقصد تھا۔ کیا طریقہ ہونا چاہیے انتظار کا کہ جو صفتیں سنی ہیں یا پڑھی ہیں وہ تحریر کر لو، کیونکہ امیر المومنین نے فرمایا علم ایک وحشی جانور ہے، اس کو صرف کتابت کے ذریعے قید کر سکتے ہو، کتابت کے لیے تو پڑھنا ضروری ہے۔ اور میں تو اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں شیعان حیدر کرار کو قلم اور دوات سے خصوصی ربط رکھنا چاہیے، کیونکہ قلم و دوات اپنے ساتھ رکھنا دشمن اہل بیت پہ بھرپور تبرہ ہے۔ اب اس تبرے کے جملے پہ تو نہیں ملے گی میں جب تک نام لے کے نہ کروں، بات سمجھ رہے ہیں؟ غور کریے اس مقام پر، اس کو قید کر لیں۔ اب پیغمبر کے وہ اشارات جو جناب فاطمہ کے ہاتھ میں انہوں نے دیکھے، امام جعفر امام محمد باقر نے فرمایا جابر چلو مجھے وہ دکھاؤ، اللہ اکبر، جابر مجھے وہ دکھائیے آپ۔ جناب جابر گئے اور گھر سے لے کے آنے کے بعد جب اس کپڑے کو کھولا، اس کپڑے میں جو تحریر تھی اس کو کھولا، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اس کو کھولنے کے بعد اب امام نے کہا جابر اب رک جاؤ، تم اس میں دیکھو میں بولتا جاؤں گا، یہ ہے امام، تم اس میں دیکھو میں بولتا جاؤں۔ اب امام نے سب کے گننا شروع کرے کہ پروردگار کی حمد کرنے کے بعد کہ پروردگار نے انسانوں کی ہدایت، پڑھیے گا، پروردگار نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کو خلق فرمایا، پھر ان کے بعد ان کے وسیع علی مرتضیٰ کو فرمایا، ایک کرتے پورا سلسلہ، پھر اس کے اپنا نام آیا، پورا سلسلہ، میں پورا سلسلہ آپ کے درمیان نہیں رکھوں کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ سارا سلسلہ کرنے کے بعد پھر امام نے اب اس سلسلے کو یہی نہیں روکا، اس سلسلے کو ہمارے وقت کے امام مہدی کی خدمت تک آ گئے لے کر، اور فرمایا جابر یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دو کہ آخر والے کا انتظار کرنا ہے۔ ہمیں شادیوں میں کبھی امام یاد آئے؟ انتظار کیا شادی میں، ہم نے کارڈ عزا خانے تک تو رکھ دیا ہے لا کے، تڑپ، وہ تڑپ میرے عزیزوں، میں پھر وہی بات جو میں نے کل آپ کے سامنے بات عرض کی تھی کہ دعاؤں میں اتنی دیر بیٹھو کہ تمہارا دل پسیج جائے، دعائے ندبہ یا دوسری دعائیں، زیارت ناہیہ یا امام کی سلامتی کی وہ دعائیں جو وارد ہوئی ہیں، ان کو اتنی دیر تک پڑھو کہ آپ میں کیفیت طاری ہونے لگ جائے۔ صبح اٹھنے کے بعد سلام کیا امام کو، رات کو سوتے وقت شکوہ کیا کہ امام آج بھی آپ نہیں آئے، کاروبار پہ جاتے وقت کبھی ضد کی کہ معبود مولا آئیے میری مدد کر دیجیے۔ کتنا توسل کر رہے ہیں امام سے، کتنی پروگرام امام کے لیے مختص کر دیے، مگر یاد رکھنا یہ امام پہ جو یقین رکھنا ہے وہ 12ویں کا رکھنا ہے کہ 12ویں، اور 12ویں کے ساتھ ربط برابر رکھنا ہے کہ ان سے پہلے 11ویں جو ان پر بھی یقین ہو، یہ نہ ہو کہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ سب کو چھوڑو یہی کرو، نہیں۔ پھر اہل سنت میں ان فرقے میں اور ہم میں کیا فرق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ امام دوسرے مسلک کا عقیدہ ہے کہ پیدا ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ اگر وہ یہ مان لے کہ امام پیدا ہو چکے ہیں تو پھر یہ کون سے نمبر پر ہیں؟ سوال آئے گا 12ویں، ایک رب دے رہا ہوں میرے عزیزو، جب سوال یہ آئے گا یہ 12ویں تو 11واں کون تھا؟
جب 11ویں وہ ہوتے تو 10ویں کون، جب 10ویں تھے تو 90 کون، 90 وہ ہوتے تو 8ویں کون. تو یہ سلسلہ اگر امام پہ ہی رہے تو 12 امام کے فضائل ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر جب امیر المومنین تک بات آئے گی تو ان کے مسلک کی بنیادیں ہل جائیں گی، کیونکہ پہلا کون چوتھا کون وہیں پتہ چل جائے گا. ایک سلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. یا علی، میرا آپ سے جو میرا کہنے کا مقصد میرے عزیز ہوئی ہے، بس میں آخر میں اپنے سنوں کہ ربط ہونا چاہیے، توسل کریں امام سے، امام کے خاطر ان کاموں کو انجام دو جو امام کے شان شان ہو. امام آنے کے بعد اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے. علامت میں ہے کہ امام کے آنے کے بعد جو حکومت ہوگی، اتنے سکون اور چین سے لوگ زندگی گزاریں گے کہ یہاں کے چین سے دوسرے ملک تک بغیر کسی ڈر کے خاتون چلی جائے گی. جانور ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے. علامت میں امام کے اس میں ہے کہ زمین کے ریٹ ڈاؤن ہو جائیں گے. عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، میرے تاریخ میں پڑھیے گا آپ. اس کی وجہ کیونکہ امام آنے کے بعد یہ اعلان کریں گے جس پہ گھر نہیں ہے وہ گھر لے لے. صرف 2 جگہ کی قیمت بڑھے گی، ایک بیت المقدس کی پڑھیے گا آپ، اور ایک کوفے کی، کیونکہ کوفہ میرے امام کا دارالحکومت ہوگا. امام اسی شان سے ظہور فرمائیں گے جس شان سے ان کا پہلا علی کعبے میں آیا تھا. امام آنے کے بعد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. تلوار لیے ہوں گے، اس کا مطلب نہیں تلوار سے جنگ کریں گے، یہ بھی ایک بحث ہے. امام کہتے ہیں اس کو جو حضرت علی کا شکوہ کیا تھا، حضرت علی کا شکوہ کیا تھا؟ جتنا میں عالم ہوں کوئی علم لینے والا نہیں ہے، جتنا میں سخی تھا کوئی دولت مانگنے والا نہیں تھا. امام جب آئیں گے تو یہ تلوار اس لیے لے کے آئیں گے تاکہ بتائیں کہ میں وارث رسول ہوں. پرچم ہاتھ میں ہوگا، تلوار ہاتھ میں ہوگی، شان ہوگی، کعبے سے ظہور فرمائیں. اور امام ہی ظہور ہی فرمائیں گے. امام کے ظہور کے کچھ عرصے بعد دجال بھی آئے گا. تاریخ پڑھیں میرے سے، یہ سلسلہ کس طرح اس کو انجام دیں. آئیے اس سلسلے کو انجام دینے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں، اپنے گھروں میں امام کی سلامتی کی نظر کرائیں. امام کی سلامتی کے لیے نماز پڑھیں، جو جمعے کے دن صرف ایک ہی دن پڑھتے ہیں ہم لوگ، 2 رکعت نماز، بڑی فضیلت ہے، بے پناہ فضیلت. جو لوگ زیارتوں پہ گئے انہوں نے مسجد سہلا اور مسجد جمکران میں نماز پڑھی ہوگی. اللہ سب کی زیارتوں کو قبول فرمائے. امام سے ربط رکھیں. شکوہ کرنے کا حق تو ہے امام سے ہمیں، لیکن شکوہ کرنے کے لیے وہ معرفت بھی تو چاہیے کہ امام آپ آ نہیں رہے ہیں، تڑپ پیدا نہیں ہو پا رہی. بلکہ ہم اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ علماء نے لکھا کہ ہمارے نامہ اعمال جو امام کی خدمت میں جاتے ہیں تو وہ نامہ اعمال بھی، چلیے ہم دوسرے عمل انجام نہیں دے سکتے، کم سے کم اپنی زندگی تو ایسی بنا لیں جیسے اہل بیت چاہتے تھے، تاکہ اگر ہم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو غم تو نہ دیں. میں نے بہت بڑی بات کہنے کی جسارت کی، شاید آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے. اگر ہم خوشی نہیں دے سکتے تو ہمیں حق یہ بھی نہیں کہ غم دے دیں، کیونکہ ہمارے اماموں پہ جو مصیبتیں آئی ہیں، ہمارے اماموں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، وہ مصائب کم نہیں ہیں. کسی بھی امام کی زندگی آپ ملاحظہ فرمائیں، تلوار سے شہید کیے جا رہے ہیں، زہر سے شہید کیے جا رہے ہیں، اسیر کیا جا رہا ہے، رلایا جا رہا ہے. ارباب اعضاء گڑ گڑا کے جب دل بھر آئے مصائب میں، جب آپ کو لگنے لگے کہ اب ہمارے آنسو نکل رہے ہیں، اس وقت گڑ گڑا کے دعا کرو، اے وقت امام ظہور فرمائیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے انتقام آپ ہی لے پاؤ گے ان ظالموں سے. مگر جب امام انتقام لینا چاہیں گے کہ علی مرتضیٰ تنا دشمنوں کو واصل نار نہیں کر سکتے تھے، کر رہا، لیکن علی علیہ السلام بھی فوج لے کے چلنا چاہتے تھے تاکہ ایک لشکر لگے. پیغمبر بھی ایک لشکر بنانا چاہتے تھے، ہمیں لشکر بننا ہے. نحنو جندن لک فرحز
کہنا نہیں ہے خالی کہ امام ہم آپ کے لشکر میں ہیں، امام آپ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ارباب عزا ایام عزا ہم سے رخصت ہونے کے لیے رخصت نہیں کرنا، الوداع نہ کہنا۔ لفظوں کی بڑی اہمیت ہے، جسے لبیک کہہ کے بلا رہے ہو اسے الوداع نہیں کہنا، کیونکہ ہم نے سوچ لیا اپنے ذہن میں کہ 2 دن بچے ہیں، الوداع ہو جائے گا۔ صحیح ہے، شاعر کی مجبوری ہے کہ لفظ لے کے آیا ہے، زبان تک ہو صحیح ہے، شاعری تک ہو صحیح ہے، کہہ دیا الوداع صحیح ہے، لیکن اپنے ذہن سے الوداع نہ کرنا، کیونکہ اگر حسین ہم سے جدا ہو گئے تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اگر یہ ذکر اہل بیت ہم سے جدا ہو گئے تو کچھ نہیں بچے گا۔ عزاداری کے دن ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہماری اب تو ہم پہ ذمہ داری زیادہ عائد ہو جائے گی۔ میں عرض کروں گا آنے والی تقریروں میں کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے گئے اہل بیت پر، کیا کیا ظلم نہیں ہوئے اہل بیت پر۔ تاریخ نے وہ منظر بھی لکھا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ، سیروں کا قافلہ جگہ جگہ قیدی بنا کے پھرایا گیا تو بچیاں بھی روتی تھیں، جوان بھی روتے تھے، سید سجاد بھی روتے تھے۔ تاریخ نے وہ منظر بھی لکھا کہ جس میں زندان کی پریشانیاں ہیں، اذیتیں ہیں۔ تاریخ نے وہ منظر بھی لکھا کہ جب زندان سے رہائی ملی تو کس طرح کربلا محلہ میں آ کر ان بیویوں نے ماتم کیا، اپنے وارثوں کو پرسہ دیا، ماتم کیا، سینہ زنی کی، کس طرح روئے، کس طرح پکارے، کس طرح شکوے انجام دیے۔ تاریخ نے وہ منظر بھی لکھا کہ جب یہ قافلہ اماریوں پہ سوار ہوتا ہوا مدینے میں داخل ہونا چاہتا ہے، اجرکم اللہ، آپ محسوس کیجئے اس چیز کو میرے عزیزو، جہاں جناب سید سجاد کے خطبے آپ نے دربار کے سنے، جہاں جناب سجاد کا خطبہ آپ نے کوفے کا سنا، آؤ جناب سجاد کے خطبے کے چند جملے سنو جب وارد مدینہ ہوئے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد حسین کا بیٹا، وقت کا امام، رسول کے شہر میں وارد ہوتے ہیں، اور وارد ہونے سے پہلے مدینے سے پہلے رک کے کہتے ہیں پروردگار تیری حمد و ثنا، معبود تو اتنا بلند ہے کہ تیری بلندی بیان نہیں ہو سکتی، معبود تو اتنا عظیم ہے کہ تیری عظمت بیان نہیں کر سکتے، معبود تو ساری چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے، مگر اے معبود تیری عظمت کو ہمارا سلام، تیری عظمت کا اقرار کرتے ہیں، مگر جو ہم پر بیتی وہ ہم پر کیا بیتی اب وہ سنیں۔ تاریخ کہتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہمارے بیویوں کو اسیر کیا گیا، ہمارے وارثوں کو شہید کیا گیا۔ تاریخ میں پڑھے جانے کے بعد امام فرماتے ہیں ہمارے جد کے اوپر وہ مظالم ڈھائے گئے کہ کوئی کان ایسے نہیں جو ان مصیبتوں کو سنے اور روئے نہیں، کوئی دل ایسا نہیں کہ جس کے دل کے سامنے یہ مصیبتیں آ جائیں اور درد محسوس نہ ہو۔ ابھی خطبہ دے رہے ہیں سید سجاد اور فرماتے ہیں ہم پر کیا کیا مصیبتیں آئیں، ہم پہ کیا کیا مصیبتیں آئیں، ہمارے آبا اور ہمارے بزرگوں کو قتل کر دیا گیا، پانی عطا نہیں دیا گیا، اسیر بنایا گیا، قید خانے میں رکھا گیا۔ تاریخ کہتی ہے اس خطبے کے بعد جب سید سجاد قریب ہیں کہ مدینے میں داخل ہوں مگر ہمت نہیں ہوتی، بلایا گیا، جاؤ۔ جانے کے بعد منادی سے کہا گیا جاؤ بتاؤ کون آ رہا ہے، بتاؤ کون آ رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب قافلہ چلنے لگا ندا دی جا چکی تھی، اعلان کیا جا چکا تھا کہ اب اہل حرم آ رہے ہیں، اطلاع دی جا چکی تھی۔ ایک وہ منظر بھی یاد رکھو جو 28 رجب کا ہے جو رخصت ہو رہی ہیں، ایک یہ ہے جب وارد مدینہ ہو رہے ہیں۔ مناظر تاریخ نے یہ لکھے، بڑے درد بھرے منظر ہیں کہ جناب ام البنین ہے جو قریب آ کے کہتی ہیں ارے تو کیا کہہ رہا ہے کہ زینب کی رضا چھینی گئی، کیا کہتا ہے ان کو اسیر کیا گیا، تو نے کیا کہا کہ حسین قتل کر دیے گئے، ارے یہ ساری چیزیں کیسے ممکن تھی، آئے میرا عباس کہاں تھا، شاید نجف پر رک کر کے کہہ رہی ہوں اے غالبالی گواہ رہنا، میں ابا تاریخ نے کہا بس یہ جملے سننے تھے۔ جناب زینب آگے بڑھی، اماں ارے اس طرح کا بیان زبان سے جاری نہ کریں،
ارے جب تک عباس زندہ رہے، ارے بڑی ڈھارس رہی اماں جب تک غازی تھا، حسین سلامت تھے، اکبر سلامت تھے، ارے یہ مصیبتیں تو جب آئیں جب عباس کے بازو کٹ گئے۔ مقاتل نے لکھا یہ بہن ہوتے ہوتے ام کلثوم زینب روزے رسول پر گئی، ارے اپنے آپ کو گرا کے کہا نانا ارے تیری امت نے بڑے ظلم ڈھائے، نانا جس کے لیے تم سواری بنے تھے اس کو قتل کر دیا گیا، نانا ہماری چادریں اتاری گئیں، ہمیں غلاموں کی طرح قید کیا گیا، ہم پر وہ ظلم ڈھائے گئے جو زمین پر کسی پہ نہ ڈھائے گئے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من الاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک لا پروردگار نواز و پر رحم نازل فرما، امت مسلمہ شیعان حیدر کرار جہاں جہاں کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو تعلیمات رسول علیہ رسول پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، معبود یہ ایام رخصت ہونے کو ہمیں معرفت امام زمانہ کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اس لائق بنا کے امام کی فوج میں شامل ہو سکے، ہماری مجلسیں، ہمارے جلسے، ہماری صحبتیں، ہمارے دسترخوان کو امام کے ذکر سے پربرکت بنا دے، جو بھی دام درم سخن عزائے حسین معرفت امام میں حصہ رہتے ان کی جان مائز و تعبر کی حفاظت فرما، مجھے بھی حق بین سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما، وہ ذرائع فراہم فرما کہ جلد سے جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے، پروردگار تجھے واسطہ محمد حضرات دینے لگا امام کی ظہر میں تاجیل فرما، سب مل کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وجہک ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه زكاتها وتمتعوا فيها طويلا۔ ماتم حسین۔